کی بارگاہ میں بطور ہدیہ درود و سلام کا پیش کیا جانا اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت جس کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، حضور نے فرمایا لیس عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، کہ کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جب وہ مجھ پر درود بھیجے، درود کا نذرانہ پیش کرے، الا بلغنی صوتہ، حضور فرماتے ہیں کہ اس غلام کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ اس غلام کی فرشتے کا تذکرہ ہوا، میں نے عرض کیا علماء لکھتے ہیں ادب و تعظیم کا اظہار اس میں ہے۔ اور اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاظ آپ غور کیجیے، عشق و محبت میں ڈوب کر یہ بات سنیے۔ حضور فرماتے ہیں الا بلغنی صوتہ، جو بھی درود بھیجتا ہے، جو بھی نذرانہ درود بھیجتا ہے حضور کی بارگاہ میں عشق و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے، تو آقا فرماتا ہے الا بلغنی صوتہ، تو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ قال بعد وفاتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی آقا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، وصال با کمال کے بعد بھی وہ آواز آپ تک پہنچے گی؟ حضور نے فرمایا قال بعد وفاتی، ہاں میرے وصال کے بعد، پردہ نشین ہونے کے بعد بھی ان غلاموں کی آواز مجھ تک پہنچتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الا بلغنی صوتہ قال بعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال بعد وفاتی، فرمایا حضور پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ آواز آپ تک پہنچے گی۔ حضور نے فرمایا قال بعد وفاتی، ہاں میرے وصال با کمال کے بعد بھی میرے امتی اور غلاموں کی آواز مجھ تک پہنچتی رہے گی، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس لیے کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اس سے حیات النبی اور نبی کے زندہ ہونے کا تذکرہ اس روایت کے ان الفاظ سے اس کا ثبوت مل رہا ہے، اور وہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ امام ابو یعلا کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تذکرہ کیا عیسیٰ ابن مریم کا، ان کے نزول کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ان کا ضرور نزول ہوگا، وہ ضرور نازل ہوں گے، یہ تذکرہ کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا قابل غور میں جو نقطہ ہے روایت کا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا لئن قام علی قبری فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجیبنہ، حضور نے فرمایا کہ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر عیسیٰ ابن مریم میری قبر پر آ کر مجھے آواز دیں، لائن قام علی قبری، اگر عیسیٰ ابن مریم میری قبر پہ کھڑے ہو کر وہاں حاضر ہو کر اگر آواز دیں، فقال یا محمد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دیں، تو حضور فرماتے ہیں لاجیبنہ، آقا فرماتے ہیں میں ضرور عیسیٰ ابن مریم کو جواب دوں گا۔ اگر میری قبر پہ آ کے وہ ندا دیں، آواز دیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کریں، تو روایت کے الفاظ غور سے سماعت کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں لاجیبنہ، میں ضرور ضرور عیسیٰ ابن مریم کی آواز کا جواب دوں گا، عیسیٰ ابن مریم کی آواز کا جواب دوں گا۔ امام ابو نعیم آپ نقل کرتے ہیں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو، فرمایا لم ازل اسمع الاذان والاقامت فی قبری قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ایام حرہ میں، جو جنگ حرہ کا زمانہ تھا، ان ایام میں حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت نماز کا نہیں گزرا، یعنی ہر نماز کے وقت اوقات میں، نماز کے اوقات میں آپ فرماتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے آذان اور اقامت کی آواز کو سماعت کیا۔ لم ازل اسمع الاذان والاقامت،
یعنی تواتر کے ساتھ ہم آذان اور اقامت کی آواز سنتے رہے فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام الحرہ کی حتی عاد الناس، لوگوں کے واپس لوٹنے تک۔ سیدنا سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے نماز کے اوقات میں آذان اور اقامت کی آواز سنا کرتے تھے۔ اس سے آپ کے سامنے یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا پہلو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب ہر بعد کی گھڑی تیرے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور قبر انور سے آذان و اقامت کی آواز کا سننا، اور واقعہ کربلا کے موقع پر بھی یہ تذکرہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ تذکرہ موجود ہے، کتابوں میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ جب یزید لعین نے ظلم و جبر کیا اور مسجد نبوی میں اذان و اقامت و نماز نہ ہو سکی، ان اوقات میں قبر رسول سے اذان اور اقامت کی آواز بلند ہوا کرتی تھی۔ دوستو، ان تذکروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں پر، آسی امتیوں پر کرم نوازیاں فرمانا، توجہ فرمانا، اور آقا کا قبر انور میں زندہ موجود ہونا اور وہاں سے فیض بار کرنوں سے امتیوں کے سینوں کو روشن و آباد کرنا، اس کا تذکرہ مل رہا ہے ان روایات کے ذریعہ سے۔ بے شمار اور تذکرے موجود ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد غالباً وصال پاک کے تیسرے دن ایک اعرابی قبر انور پر آتے ہیں اور فرط رنج و غم میں ایک عجب کیف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور جدا ہونے کی عجیب کیفیت ان بتا رہی ہے۔ زارو قطار و عرابی رو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں التجا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا وہ ہم نے سنا، آپ نے اپنے رب سے سیکھا اور آپ سے ہم نے سیکھا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ عربی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے تاکہ اللہ پاک مغفرت کا نور عطا فرما دے۔ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ فرماتے ہیں فنودی من القبر انہ قد غفر لک، کہ قبر انور سے یہ آواز آئی اس عرابی کے لیے، اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی درخواست منظور ہوئی۔ فنودی من القبر، قبر انور سے یہ آواز آئی انہ قد غفر لک، کہ بے شک تیری بخشش کر دی گئی ہے، تیری مغفرت فرما دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر انور سے، قبر شریف سے تصرف، اس کو ملاحظہ کیجئے، مولا کائنات کی روایت پہ آپ غور کیجئے اور دیکھ لیں کس طرح اولیاء کاملین نے، اکابر اہل سنت نے جو فکر و نظریہ اور جو عقائد ہمیں سکھائے، اور اس عقیدہ حق پر آج بھی اس شاد قائم و دائم عشق و محبت کا یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ظاہر و باطن کو آباد کر رہے ہیں۔ آپ یہ تذکرہ ان روایات کے ذریعے سن کر اپنے فکر و نظریہ کو مزید رسوخ دے سکتے ہیں، پختگی دے سکتے ہیں کہ قبر انور سے یہ معیدۂ جاں فضا سنایا گیا کہ قد غفر لک، کہ اللہ پاک نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کی ایک روایت پیش کرتا ہوں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استراحت آرا ہیں، یعنی حجرہ اقدس میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا، آج جہاں گنبد خضرا ہے یہ حجرہ رسول تھا، تو آپ فرماتی ہیں اس حجرہ اقدس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین تھے تو بلا خوف آ جاتی تھی، بغیر جھجک کے آ جاتی تھی، اور فرماتی ہیں جب میرے والد سیدنا